عمران کی آنکھ کھلی تو اس کے ذہن میں فوراً ہی سابقہ مناظر گھوم گئے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت اینتھونی کی طرف سے مہیا کردہ میٹرو گن لانچ میں سوار ہو کر فونکس جزیرے پر پہنچ گئے تھے۔ میٹرو گن میں واقعی ایسے آلات نصب تھے کہ اس پر کسی قسم کی ریس اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر میٹرو گن کسی آبدوز کی طرح پانی کی سطح سے نیچے ہو کر چلتی تھی، اور اس کی رفتار بھی بے حد تیز تھی۔ اس لیے وہ 10 منٹ کے اندر ٹاپو سے جزیرے پر صحیح سلامت پہنچ گئے تھے، اور میٹرو گن لانچ انہیں جزیرے پر ڈراپ کر کے واپس چلی گئی تھی، اور وہ ابھی ادھر ادھر کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ اچانک ایک درخت کی اوپر والی شاخوں میں یکطرف تیز روشنی انہیں ایک لمحے کے لیے نظر آئی، اور پھر وہ غائب ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے ذہنوں پر سیاہ چادر سی پھیلتی گئی، اور اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، اور پھر تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں رسی سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے دونوں پیر بھی رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ ایک تہہ خانے نما کمرے میں تھے۔ اس کے ساتھ صفدر، کیپٹن شیل، تنویر بھی تھے، جبکہ جولیا اور سالہ دونوں وہاں موجود نہ تھیں۔ عمران نے انگلیاں موڑ کر رسی کی گانٹھ چیک کرنا شروع کر دی۔ چونکہ رسیاں کلائیوں پر ہاتھوں سے کافی دور بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی مدد سے کاٹ نہ سکتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی انگلیاں گانٹھ کی مخصوص رسی تک پہنچ گئیں۔ وہ اور یہ محسوس کر کے اسے حیرت ہوئی کہ یہ گانٹھ جس انداز میں باندھی گئی تھی، یہ انداز فوجی کمانڈوز میں بے حد مقبول تھا۔ اس نے رسی کے سرے کو کھینچ کر گانٹھ کو کھولا، اور دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے تیزی سے اپنے پیروں پر بندھی ہوئی رسی کو بھی کھول لیا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے تہہ خانے نما کمرے کی بند دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ پھر وہ واپس مڑا اور اس نے جھک کر صفدر کو چیک کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیوں نہ کہ صفدر کی حالت بتا رہی تھی کہ اس پر گیس کے اثرات کافی کم ہو گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کیا، اور چند لمحوں بعد جب صفدر کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور صفدر کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کو کھول دیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر یہی کارروائی اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ کی۔ اس دوران صفدر ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا تھا، جبکہ عمران آگے بڑھا اور اس نے دروازے کا لاک کھولا اور آہستہ سے دروازے کھول کر دوسری طرف جھانکا تو سامنے سیڑھیاں اوپر ایک دوسرے کے تک جا رہی تھیں، اور یہ دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ عمران کی جیبیں خالی تھیں، اس لیے عمران کو فوری طور پر اسلحہ کی تلاش تھی۔ وہ دبے اور محتاط قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر دروازے تک پہنچ گیا۔ کمانڈر صاحب نے بہت دیر کر دی ہے، ٹونی، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن ان کی واپسی ہی نہیں ہو رہی، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ تمہیں بتایا تو ہے، مارک سے جنرل ہنری نے اچانک اسپیشل میٹنگ کال کر لی ہے، اس لیے مجبوراً کمانڈر صاحب کو جانا پڑا ہے، اور اب جب تک میٹنگ ختم نہ ہو جائے وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ دوسری مردانہ آواز سنائی دی۔ لیکن کمانڈر صاحب نے انہیں زندہ کیوں رکھا ہے؟ چلو لڑکیوں کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی، لیکن ان مردوں کو کیوں زندہ رکھا ہے؟ پہلے آدمی نے کہا۔ کمانڈر صاحب ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے آدمی کی آواز سنائی دی، اور پھر خاموشی طاری ہوگی۔ عمران سمجھ گیا کہ کمرے میں 2 آدمی موجود ہیں، اور اس نے دروازے کو دبایا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ تم! اچانک میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے یکطرف چینک کر کہا، تو دوسرا آدمی بیٹھا مڑا ہی تھا کہ عمران ان کے سروں پر پہنچ گیا، اور پھر بیٹھے مڑنے والے آدمی یکطرف چینکتا ہوا اچھل کر گیند کی طرح ایک دھماکے سے دیوار سے ٹکرایا۔ عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر مخصوص انداز میں اچھال دیا تھا، جبکہ دوسرا آدمی بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا ہی تھا کہ عمران نے ایک جھٹکے سے اسے بھی پکڑا اور مخصوص انداز میں نیچے پھینک دیا۔ نیچے گر کر اس آدمی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کا سر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتا چلا گیا۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ساتھ اس کے سر پر اور دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر اس کے سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا، تو اس آدمی کا انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ یکطرف نرم ہونے لگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے تیزی سے سیدھے ہو کر اس کی گردن پر پیر رکھ دیا،
دوسرا آدمی دیوار سے ٹکرا کر ویسے ہی ساخت تو پڑا ہوا تھا اور عمران کو بھی اس کی فکر نہ تھی، کیونکہ اس نے جس انداز میں اچھال کر دیوار سے مارا تھا، اسے یقین تھا کہ اب کئی گھنٹوں تک وہ ہوش میں نہ آ سکے گا۔ دونوں فوجی تھے اور ان کے جسموں پر باقاعدہ فوجی یونیفارمز بھی تھیں۔ میز پر دو مختلف رنگوں کے فون بھی موجود تھے۔ عمران نے سیدھے ہوتے ہی اس اٹھنے کے لیے ٹانگیں سمیٹتے ہوئے فوجی کی گردن پر ہاتھ پیر رکھ کر اسے موڑ دیا تو اس کی ٹانگیں ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئیں۔ اس کے منہ سے گرگراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں اور اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہونے لگ گیا۔ کیا نام ہے عمران؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے کہا۔ ٹونی، کیپٹن ٹونی۔ اس آدمی نے رک کر کہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ سیکیورٹی آفس ہے، ٹونی نے جواب دیا۔ عمران ساتھ پیر کو آگے پیچھے موڑتا جا رہا تھا۔ کمانڈر کون ہے اور ہمیں یہاں کیوں لایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کو کمانڈر سمتھ لایا ہے یہاں وائٹ روز میزائل اڈے کے ایریے میں۔ تم سب بے ہوش پڑے تھے۔ وہاں کے سیکیورٹی انچارج کرنل مارکس کا فون آیا تھا کہ تم انتہائی خطرناک پاکستانی ایجنٹ ہو، اس لیے کمانڈر سمتھ تم سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر عمران نے اس سے مزید سوالات کر کے ساری صورتحال معلوم کر لی اور اس نے پیر کو ایک جھٹکے سے اوپر کی طرف کر دیا اور ٹونی کی آنکھیں جگ طلب بے نور ہوتی چلی گئیں۔ عمران نے تیزی سے موڑا اور اس نے دوسرے فوجی کی گردن پر بھی پیر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں دبا کر موڑا تو دوسرا آدمی بھی ہلاک ہو گیا۔ عمران نے ان دونوں کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا اور تیزی سے مڑ کر وہ واپس سیڑھیوں پر اترتا چلا گیا۔ میں عمران ہوں، عمران نے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا اور پھر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھی وہاں موجود تھے۔ چلو جلدی کرو، ہم انتہائی خطرے میں ہیں اور ابھی سالہ اور جولیا کو بھی پریس ٹیسٹ کرنا ہے۔ آؤ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ان دونوں فوجیوں کی لاشیں موجود تھیں۔ وہاں الماری سے انہیں اپنے مطلب کا سامان بھی مل گیا۔ ٹونی سے عمران نے معلوم کر لیا تھا کہ سالہ اور جولیا دونوں دوسری طرف کے ایک کمرے میں موجود ہیں، اس لیے عمران تنویر کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں سالہ اور جولیا دونوں فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ عمران نے انہیں بھی ناک اور منہ ہاتھوں سے دبا کر ہوش دلایا اور ان کی رسیاں کھول دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں پوری طرح ہوش میں آ گئیں تو عمران انہیں ساتھ لے کر واپس اسی کمرے میں آیا ہی تھا کہ میز پر موجود سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کیپٹن ٹونی بول رہا ہوں، عمران نے ٹونی کی آواز میں ایک لہجے میں کہا۔ کمانڈر سمتھ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس کمانڈر، عمران نے مدوانہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن ٹونی، ابھی میٹنگ میں خاصی دیر ہے تو ان دونوں لڑکیوں کو مزید بے ہوشی کے انجیکشن لگا دو اور ان مردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دو، دوسری طرف سے کمانڈر سمتھ نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہاں اسلحہ موجود ہے اور ہم نے اس عمارت پر قبضہ کرنا ہے۔ یہاں جتنے بھی افراد موجود ہوں ان سب کو بغیر فائرنگ کے ہلاک کر دو۔ میں باہر جا کر اس عمارت کی پوزیشن خود چیک کرنا چاہتا ہوں، عمران نے ریسیور رکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور عمران تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے کیپٹن ٹونی سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عمارت میزائل اڈے سے ہٹ کر بنی ہوئی ہے اور وائٹ روز میزائل ایریا ایکٹمین میزائل اڈے سے مشرق کی طرف ہے اور میزائل اڈے میں ایسی کوئی مشینری موجود نہیں جس کے ذریعے وہ اندر بیٹھ کر باہر کی نگرانی کر سکیں، کیوں نہ کہ ان کے نقطہ نظر میں سے یہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے یہاں کسی قسم کی نگرانی کا کوئی سسٹم ہی نہ رکھا گیا تھا۔ البتہ کیپٹن ٹونی نے عمران کو بتایا تھا کہ وائٹ روز میزائل اڈہ کے اندر سیکیورٹی آفس، لیبارٹری اور میزائل اڈے سے ملحقہ ہے اور یہ پورا میزائل اڈہ اور لیبارٹری زیر زمین ہے اور وہاں ایسی مشینری نصب ہے جو نہ صرف اڈے کے چاروں طرف کے علاقے کو بلکہ جزیرے کے چاروں طرف موجود سمندر کی بھی چیکنگ کرتی رہتی ہے اور وہاں سیکیورٹی کا انچارج کرنل مارکس ہے، جبکہ مشینری انچارج مارٹی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن عمران صرف کیپٹن ٹونی کی بات کا اعتماد نہ کرنا چاہتا تھا بلکہ خود بھی حالات کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمارت کے باہر پہنچ گیا۔ اس نے دیوار کی اوٹ سے جزیرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جنوب کی طرف اس عمارت سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ایک وسیع و عریض عمارت تھی
جو دائرے کی صورت میں بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک اونچا مینار سا بنا ہوا تھا۔ یہ مینار کسی دھات کا بنایا گیا تھا۔ عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ بین الاعظمی میزائلوں کو فائر کرنے کا سپورٹنگ مینار ہے، جو ایسے میزائلوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لازمی بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس عمارت کے گرد چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں۔ نہ جانے اس کا گیٹ اور داخلی راستہ کس طرف تھا۔ بہرحال گیٹ اور راستہ عمارت کے اس کونے سے نظر نہ آ رہا تھا، جبکہ جزیرے پر درخت بھی خاصی تعداد میں موجود تھے، لیکن یہ درخت چھوٹے چھوٹے جھنڈوں کے صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ البتہ پورے جزیرے پر سفید رنگ کی پھول ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن ان پھولوں میں کوئی خوشبو نہ تھی۔ عمران کی نظریں اس جانب جمی ہوئی تھیں جہاں کیپٹن ٹونی کے مطابق وائٹ روز میزائل اڈہ زیر زمین واقع تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ آخر کس طرح کرنل مارکس کی نظروں سے بچ کر وہاں پہنچ سکتا ہے اور کس طرح اس اڈے کا راستہ کھلوایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ترتیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ عمران اچانک اسے اپنے عقب میں جولیہ کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر مڑا اور تیزی سے ان اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ فون کال ہے، یہ لو کارڈلیس فون پیس۔ جولیہ نے ہاتھ میں موجود فون پیس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے فون پیس لے کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو کیپٹن ٹونی بول رہا ہوں۔ کیپٹن عمران نے کیپٹن ٹونی کی آواز میں کہا۔ کرنل مارکس بول رہا ہوں، بڑی دیر بعد کال اٹینڈ کی ہے تم نے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں کمانڈر اسمتھ صاحب کے حکم کے تعمیل میں مصروف تھا جناب، عمران نے جواب دیا۔ ان عورتوں مردوں کیا ہوا جنہیں کمانڈر اسمتھ میرے ایریے سے لے گیا تھا؟ کرنل مارکس نے کہا۔ ان چاروں مردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ان دونوں عورتوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں۔ کیوں نہ کمانڈر صاحب اسپیشل میٹنگ میں مصروف ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ان مردوں کو ہوش میں لایا گیا تھا؟ کرنل مارکس نے کہا۔ نہیں جناب، بے ہوشی کے دوران گولیاں مار دی گئیں، عمران نے جواب دیا۔ اگر یہ کام کرنا تھا تو وہ یہاں بھی تو ہو سکتا تھا، کرنل مارکس نے کہا۔ کمانڈر صاحب ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن جنرل صاحب نے اسپیشل میٹنگ کال کر لی اور کمانڈر صاحب کو فوری وہاں جانا پڑا، اور ابھی آپ کے فون آنے سے تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے فون کر کے حکم دیا کہ چونکہ میٹنگ میں ابھی کافی دیر ہے، اس لیے میں ان مردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دوں اور ان عورتوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دوں۔ میں اسی کام میں مصروف تھا کہ آپ کی کال آ گئی اور اسی لیے کال اٹینڈ کرنے میں دیر لگی، عمران نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہرحال انہیں فوری ہلاک ہونا چاہیے تھا، یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہے۔ البتہ یہ بتاؤ کہ یہ دونوں عورتیں کیسی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے کمانڈر کو پسند بھی آئی ہیں یا نہیں؟ دوسری طرف سے کرنل مارکس نے قدرے اوباشانہ لہجے میں کہا۔ آپ تو جانتے ہیں جناب، پھر بھی پوچھ رہے ہیں، عمران نے جواب دیا تو کرنل مارکس بے اختیار ہنس پڑا۔ کمانڈر آئے تو اسے میرا پیغام دے دینا کہ بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، کرنل مارکس نے کہا۔ آپ حکم دیں جناب، تو ان میں سے ایک کو آپ کے پاس بھیج دوں؟ عمران نے کہا۔ او نہیں، ابھی ایک ہفتے تک تو لیبارٹری کی کسی صورت اوپن نہیں کیا جا سکتا، البتہ ایک ہفتے بعد جب مشن مکمل ہو جائے گا تو پھر لیبارٹری بھی اوپن کر دی جائے گی اور اس کے بعد میں خود وہاں آ جاؤں گا۔ اوکے، گڈ بائی، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے فون پیس آف کر دیا اور واپس عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ عمران نے فون پیس جولیہ کو واپس کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ جولیہ نے پوچھا۔ کرنل مارکس کا۔ اسے بے چینی تھی کہ مردوں کو ہلاک کیا گیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ کون سے مردوں کو؟ صفدر چون کر کہا۔ ظاہر ہے اس گروپ میں ہم ہی مرد ہیں، اب جولیہ اور سہلا کو تو مردوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا، عمران نے جواب دیا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ صفدر کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران صاحب، یہاں 6 افراد موجود تھے، انہیں گردنیں توڑ کر ہلاک کر دیا گیا، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی لمحے کوئی یہاں آ سکتا ہے، کیپٹن شیل نے کہا۔ مشن مکمل کرنا ہے، ہمارا ٹارگٹ زیر زمین لیبارٹری ہے، جہاں اندر بھی ایسی مشینری موجود ہے جس کی مدد سے باہر کی چیکنگ کی جا رہی ہے، اور نہ صرف چیکنگ کی جا رہی ہے بلکہ اندر سے بے ہوش کر دینے والی ریز فائر کر کے ہمیں بے ہوش بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ لیبارٹری کو ایک ہفتے کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، اور یہاں ہم واقعی آتش فشاں کے دہانے پر موجود ہیں۔ جیسے ہی یہاں فوجی آئے اور انہیں یہاں لاشیں ملیں تو پورے جزیرے پر ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، اور اس جزیرے کے گرد ایسی ریز موجود ہیں جس کے جیسے ہی ہم سمندر میں اترے ہمارے جسم جل کر راکھ ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو پھر ہمیں رات تک یہیں رہنا ہوگا، جو آئے اسے بھی ہلاک کر دیں گے، پھر رات کو آگے بڑھیں گے۔ اس بار سالہ نے کہا۔ جو مشینری نصب ہے وہ دن رات میں فرق نہیں کرتی، اس لیے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ ہمیں پہلے اس جزیرے پر مکمل قبضہ کر لینا چاہیے، اور یہاں باہر سے تو کوئی آدمی آ نہیں سکتا، اور
لیبارٹری اوپن نہیں کی جا سکتی، اس لیے اگر ہم یہاں موجود تمام کیمرین فوجوں کو ہلاک کر دیں اور یا بم مار کر عمارتوں کو اڑا دیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، صفدر نے کہا۔ یہاں بہت بڑا بین الاعظمی میزائل اڈہ ہے صفدر، یہاں اس عمارت میں تو سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں، کیوں نہ کہ ان کے نقطہ نظر سے یہاں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال حکومت حکمیہ نے اس عمارت کے اندر لازماً حفاظتی سرکٹ قائم کیے ہوئے ہوں گے، اور ابھی چونکہ معاملہ صرف اس کمانڈر سمتھ تک ہی محدود ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ جولیا اور سالہ ہماری ساتھی تھیں اور کمانڈر صاحب عیاش شبہ واقع ہوئے ہیں، لیکن اگر بات جنرل ہنری کے نوٹس میں آ گئی تو پھر معاملات خاصے خراب ہو جائیں گے اور ہمیں یہاں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ بہرحال مشن تو مکمل کرنا ہی ہے، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہاں اسلحے کی کیا پوزیشن ہے کیپٹن شکیل؟ عمران نے کہا۔ عمران نے پوچھا، عام سا اسلحہ ہے، البتہ ہمارے بیگ یہاں موجود ہیں جن میں خصوصی اسلحہ موجود ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس خصوصی اسلحے سے اس جزیرے پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اطمینان سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ صفدر نے کہا، نہیں، یہاں کا رابطہ لازم محکمہ کے کسی مین آفس کے ساتھ ہوگا، اس لیے جیسے ہی یہ میزائل اڈہ تباہ ہوگا اس کی اطلاع بہرحال مین آفس تک پہنچ جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ محکمہ کی پوری فوج یہاں پہنچ جائے۔ عمران نے کہا، میری ایک تجویز ہے عمران صاحب، اچانک سالہ نے کہا۔ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہم اس جزیرے پر اس طرح انداز میں قبضہ کریں گے صرف یہاں موجود فوجیوں کو لاک کر دیں، اڈہ ویسے ہی رہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی اطلاع مین آفس نہیں جا سکے گی۔ سالہ نے کہا، سالہ کی تجویز قابل عمل ہے عمران صاحب، کیپٹن شیل نے کہا۔ ہمارے بیگوں میں بے ہوش کر دینے والی گیس کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ او ہاں، واقعی یہ بہترین تجویز ہے، ہمارے پاس سولر گیس کیپسول وافر تعداد میں موجود ہیں، اگر اس گیس کو یہاں فائر کر دیا جائے تو پورے جزیرے پر موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر آسانی سے انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔